السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ ابھی سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں ایک اہم بات ہم کو بتلائی ہے، اور یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھیں۔ اس سے بدعقیدگی دور ہوگی، صحیح معرفت حاصل ہوگی، اسلام جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے اس کی حقیقت کا آپ کو علم ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے حوالے سے ہم کو ایک اہم بات بتائی ہے جس کو اکثر مسلمان نہیں جانتے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ وہی وہ ذات ہے یعنی اللہ رب العالمین جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ آج اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس میں 99% مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ سوال یہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس بات کا جواب دینے میں 99% مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ ہیں مسلمان مگر ان کو اتنی معرفت حاصل نہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ جواب دیں گے تو جواب قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ سوال یہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کا صحیح جواب یہ کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے۔ عرش یہ عربی زبان ہے، جس کا عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تخت۔ اور یہ عرش کہاں پر ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ میں عرش پر ہوں، اور عرش کہاں ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمان کیا عقیدہ رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ آئیے ایک واقعے سے اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کی ایک لونڈی تھی اور وہ بکریاں چراتی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ بکری چراتے ہوئے اسی دوران
ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو پھاڑ کھایا. اب جب مالک کو پتہ چلا تو ان کو غصہ آیا. اب چونکہ انسان ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے. تو اس صحابی رسول نے غصے میں آ کر کے اپنی لوڈی کو 2-3 تماچا رکھ دیا، مار دیا. مارنے کے بعد افسوس ہوا کہ وہ بھی انسان ہے، جیسے ہم سے غلطی ہوتی ہے اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اب بھیڑیا آیا بکری کے لوگ چلا گیا، انسان کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال ان کو افسوس ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. یعنی مجھے ابن آدم کو جیسے غصہ آتا ہے، انسان کو جیسے غصہ آتا ہے، مجھ کو بھی غصہ آ گیا اور میں نے اپنی لوڈی کو مار دیا. اب کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے کہا اس لوڈی کو بلاؤ. آپ علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا تھا اس خاتون سے، اس لوڈی سے یہ پہلا سوال کیا تھا، این اللہ. مسلمان اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. انسان اس کے ذریعے سے کفر تک بھی داخل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہ کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، فی السماء، اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر ہے. اس ایک سوال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے کیا کہا جنہوں نے مارا تھا؟ کہا اے انسان، اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ خاتون مسلمان اور مومن خاتون ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے صحیح جواب دیا. وہ کیا جواب دیا وہی بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے. ہم اور آپ جو یہ سمجھتے ہیں اور سماج میں اور مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں. اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، وہاں رہتے ہوئے پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے اور پوری کائنات کی خبر رکھتا ہے. اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس کی ایک بہت بڑی دلیل، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے اپنی کتاب میں. تو اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. ایک تو قرآن کی آیت کریمہ جو ابھی پڑھی گئی، الرحمن علی العرش استوى، اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو پہلے مکہ سے آپ بیت المقدس آئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی پورے انبیاء کو، اور پھر اس کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، واقعہ سب کو معلوم ہے. کہاں گئے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ معراج کے سفر میں اوپر گئے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، مگر اس کا علم پوری کائنات میں گھیر کے رکھا ہے. کوئی ایک بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی و پوشیدہ نہیں. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. یہی اہل السنہ والجماعہ کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، رسول کا، صحابہ کا، تابعین کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اگر آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین ہے مگر کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، کہا وہ پکا کافر ہے. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، مگر یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے الرحمن علی العرش استوى؟ کیا قرآن میں نہیں ہے ثم استوى علی العرش؟ یہ شخص اللہ کی کتاب کی، اللہ کی آیتوں کا جھٹلا رہا ہے، اس لیے وہ کافر ہے.
اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ لہذا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن کریم کی صرف تلاوت نہ کریں بلکہ قرآن میں لکھا کیا گیا ہے، ہم سے کہا کیا گیا ہے، ہم کو حکم کیا دیا گیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدے کی معرفت اور صحیح عقیدے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔